السلام علیکم ناظرین، ڈسکا ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سمر شہزاد۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ہمارا پہلا پروگرام دیکھا، آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا پروگرام سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب خواجہ عاطف رضا پاشی صاحب کو۔ جی خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، اور سب خیر خیریت ہے؟ بہت اور ان کے ساتھ ہمارا پروگرام میں ساتھ دے رہے ہیں قاری حافظ محمد اشرف نعیم صاحب۔ جی اور سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اور سب خیر خیریت ہے؟ تو خواجہ صاحب شروع کریں ہم۔ جی بسم اللہ۔ خواجہ، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الحاج بابا جی مکی مدنی ڈسکا شہر میں کافی خدمات ہیں ان کی، جن میں لنگر خانے، ایمبولینسز، بچوں کی شادیاں، فری ڈسپینسری وغیرہ، اور ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی ذاتی خدمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں جی، جو ہستی الحاج بابا جی خالد مکی مدنی صاحب کی ہے، اور جس طرح وہ ڈسکا شہر تحصیل ڈسکا کی خدمت کر رہے ہیں بابا جی اور ان کے صاحبزادگان، جی یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بالکل یہ ڈسکا شہر پر اللہ کا خاص کرم ہے جی کہ جہاں الحاج بابا جی خالد مکی مدنی صاحب جیسی شخصیت جی اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بھیجی ہے، جی بالکل تو اس سے بڑی اللہ کا کیا کرم ہوگا ڈسکا تحصیل ڈسکا پہ۔ باقی جو میری خدمات ہیں، میری خدمات تو بس اسی طرح ہی ہم بھی بابا جی کے زیر سایہ کام کرتے ہیں۔ جی جو بابا جی کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، جی اور بابا جی کا درس بھی ہمیں یہی ہے کہ صرف خلق کی خدمت کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، انسانیت کی خدمت کریں تو اس میں ہر چیز آ جائے۔ نہیں خواجہ صاحب، ناظرین جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی خدمات اس میں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو بابا جی کی اپنی خدمات ہے نا جی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں میں تو ان کا ایز اے ورکر، ایز اے بچہ ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ تو ذاتی خدمت تو جب میں چیئرمین بنا تھا جی بلدیہ ڈسکا کا، تو اس وقت جو بھی صورتحال تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جی اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، جس طریقے سے انہوں نے ڈسکا شہر کے فنڈ روکے، جی اور اس وقت کے ایم ایل اے صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور جس طرح انہوں نے جو بلدیہ ڈسکا کے فنڈ تھے کروڑوں روپے میں تھے، جی ٹھیک ہے جی، تو بس وہ سیاسی رنجش کی وجہ سے ڈسکا شہر پہ وہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں 2-2.5 سال میں ظلم ہوا کہ جو ڈسکا شہر کے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ ڈسکا شہر کے اوپر نہیں لگا۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو خواجہ صاحب، چیئرمین بننے سے پہلے جی جی ہر محلے میں ایک خاک گروپ تھا، وہ محلے کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ تو جب آپ چیئرمین بنے تو آپ نے وہ خاک گروپ ہٹا دیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی کارکردگی پر منفی اثر پڑے گا؟ اس سے پڑا؟ جی، آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ اس بات کو ڈسکا شہر سے کوئی بندہ ثابت کرتے ہیں۔ جی جب 1998 میں ریاض ڈار صاحب چیئرمین بلدیہ ڈسکا بنے تھے، جی اس وقت ڈسکا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب ڈسکا شہر کی آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے۔ جی 1997 میں اس وقت جو خاک روپ تھے وہ 400 تقریباً 76 جو ہے وہ سینٹری ورکر تھے اس وقت اچھا ڈسکا شہر میں، اور جب میں چیئرمین بنا تھا تو اس وقت تقریباً 85 جو ہے نا وہ سینٹری ورکر رہ چکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ان 85 سینٹری ورکوں میں وہ جو ٹرالیوں کے ڈرائیور، سیلر کے 6 بندے تھے صرف ٹھیک ہے۔ ڈسکا شہر کے، صرف 6 بندے تھے، اور نئی بھرتی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں ہو رہی تھی نہیں بھرتی؟ اس کی وجہ یہ تھی، سب دوستوں کو پتہ ہے، جو ہمارے کونسلر تھے، ہمارے تھے یا پولیشن کے جو بھی تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس وقت کی ابھی تک بھی جو ہے نا جی بلدیہ میں سینٹری ورکر کی نئی بھرتیاں ہوئی نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں ہوئی؟ ابھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے پرائیویٹ ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا، جی ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے کے تو اس میں ابھی انہوں نے 50 جو ہے نا سینٹری ورکر کو شامل کیے ہیں،
ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب میں جس دور میں چیئرمین تھا نا جی اس وقت کی صفائی اور آج انہوں نے پرائیویٹ کمپنی سے ٹھیکہ بھی کیا ہے اور اس وقت کی صفائی جی میں زمین سامان میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ تو خجل صاحب ہر بندہ آپ کو اپریشن کرتا ہے کہ وہ آپ نے بہتر تھا. کام اس کی کیا. ایک وجہ تھی جی اس کی وجہ تھی یہ تھی کہ میں نے بابا جی سے ریکویسٹ کی, جی میرے بزرگ ہیں, تو میں نے بابا جی کو فرمایا جی ہمارے پاس مشینری بھی نہیں ہے, جی میرے پاس سینٹری ورکر بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, اور جو حکومت ہے موجودہ کیونکہ میں اینٹی گورنمنٹ کیتا تھا, وہ بھی ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی نہیں ہے تو وہ مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابا جی نے 3-4 مشینیں منگوا کے دی مجھے, جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بابا جی تقریباً میں 50 کبھی 40 کبھی 50 سینٹری ورکر پرائیویٹ رکھ کے جی جن کی تنخواہ بابا جی خود دیتے تھے, جی ٹھیک ہے نا جی, اور بابا جی کی پاکٹ سے میں وہ تنخواہ لے کے ان سینٹری ورکروں کو دیتا تھا. ٹھیک اور 2-3 ایسے بندے تھے جو بڑے سینئر تھے لیکن ان کو تنخواہ نہیں تھی ملی, وہ ڈیلی ویجز پہ تھے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے 30-40 کونسلر تھے ان کا جتنا بھی ٹی اے بنتا تھا جی وہ ہم نے اکٹھا کر کے وہ نکال کے پھر ہم نے ان سینٹری ورکروں کو دیا. ٹھیک ہو سارے کونسلوں کا جو ماہانہ اجلاس کا جو ٹی اے بنتا تھا جی وہ بھی ہم نے نکال کے جو ہے نا وہ ان سینٹری ورکروں کو میں تقسیم کیا. جی ٹھیک یہ ابھی بھی یہی مسائل ہیں, آپ دیکھ لیں. جی بالکل حالانکہ میں نے اپنے دور میں 2 نئے ٹریکٹر بھی منگوائے, صحیح ٹھیک ہے جی, لیکن وہ آخری ایام تھے. بالکل اس میں ہم نے مشینری بنانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر ٹائم نہ ملا. جی اللہ کو منظور نہیں, کوئی بات نہیں, آگے صحیح انشاءاللہ اللہ موقع دے گا ضرور. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات تھے اس وقت کے اس میں اور آج میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی بندہ تھا, چیئرمین تھا, تو سیاسی بندے کو بہت زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں جی اپنے کونسلوں کی, دوستوں کی, شہر کی, حلقہ احباب کی. جی حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, سرکاری ہوتے ہیں, ان کی کوئی سیاسی مجبوری نہیں ہوتی, یہ سیاسی بندے سے بہتر کام کر سکتے ہیں. حضرت صاحب آپ نے ایسے کہا کہ بلدیاتی اداروں کے لیے ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے اس کے لیے بابا جی نے مشینری خرید کے دی, تو بابا جی اپنے وہ دوسرے جو کام کے علاوہ گورنمنٹ جو ریاستی ذمہ داری ہے وہ بھی بابا جی نے اپنی بالکل جی. دیکھیں ہمارے دور میں ہم نے اتنا بڑا ٹورنامنٹ کروایا, اس کا شہر کا سٹف کروایا, اس میں تقریباً 1-1.5 کروڑ روپے خرچہ آیا. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ بھی بابا جی نے اپنی پاکٹ سے دیا. ٹھیک ہے, اور اتنی انٹرٹینمنٹ میں نے اپنی زندگی میں ڈسکا شہر میں نہیں دیکھی. جی ٹھیک ہو, جس میں روزانہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں ڈسکا شہر کے لوگ انجوائے کرنے جاتے تھے, دیکھتے تھے. جی بالکل. تو وہ ایک جو ہم نے ایونٹ کروایا تھا وہ پاکستان کے بڑے ایونٹ میں سے. جی بالکل, تو اکیلے بابا جی نے سارا کھول دیا, سارا بابا جی نے کیا. وہ سرکاری ریکارڈ موجود ہے, بلدیہ کا سارا ریکارڈ ادھر پڑا ہوا ہے. کوئی بندہ جا کے ثابت کر دے کہ اس کی مد میں کوئی 1 پائی بھی نکلی ہو. جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہم نے کروایا تھا اور نہ کوئی اس کی فیس تھی, صرف انٹرٹینمنٹ تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی بابا جی نے اپنے ڈسکا کے شہر کے لوگوں کو ایک گفٹ دیا تھا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ بابا جی الحاج مکی مدنی صاحب نہ صرف اپنے کاموں کے علاوہ وہ حکومت کی کام میں جو بلدیاتی نظام ہے, اگر حکومت نہیں کر رہی وہ کام تو بابا جی اپنی پاکٹ سے وہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈسکا کی ترقی کے لیے وہ کھیلوں کے نظام میں بھی نا اپنی پاکٹ سے سارا وہ خرچہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بابا جی کو صحت تندرستی دے. تو خواجہ صاحب شہر کی ٹریفک 1 وے ہونے کے باوجود جو آپ کے دور میں ہوئی, آپ نے نظام بہتر کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد بھی فوارہ چوک, میراج چوک, سمڑے روڈ پر ٹریفک کا معاملہ حل نہیں ہوا, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ جب میں چیئرمین بنا اس سے پہلے بھی ٹریفک کافی معاملات تھے. حالانکہ یہ بلدیہ کی ذمہ داری نہیں ہے ٹریفک, یہ تو ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے. آپ نے تو ڈسکے کی بہتری کے لیے کیا نا سب کچھ, وہ ہم نے ایک قدم آگے جا کے وہ کوشش کی, اس میں نے 1 وے ٹریفک چلانے کی بھی کوشش کی.
اس میں روڈ نہیں لگائے ہم نے. اسی وجہ سے لوگ اب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں نا. خواجہ صاحب جو تھے تو یہ تذکیے کے مسائل بہت کافی حد تک کم ہو گئے تھے. لیکن بھائی اس میں بات یہ ہے کہ جو ظاہری بات ہے ہمارا معاشرہ ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے روزانہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز پھنسا دینی, وہ بند کر دینا, ٹریفک پھر خراب ہو جانی. تو ابھی تک لوگ شیئر کر رہے ہیں. تو میری بات وہی ہے, شیئر کی نہیں شعور کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اگر شعور انشاءاللہ آ جائے گا, پہلے سے بہتر آیا لوگوں کو, اور انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. تو باقی جو ٹریفک کے مسائل ہیں, دیکھیں ابھی ڈسکا میں سب لوگ کہتے ہیں یہ ریڈی والوں کا قصور ہے, ریڈی والوں کا قصور ہے. لیکن دیکھیں میرے دور میں بھی ریڈی والے ہیں تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. لیکن ان سے پیار سے پیش آئے, جی ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے مانی, وہ پیچھے چلے گئے. جی بالکل. یہ سب دیکھ رہے تھے, سب کو یاد بھی ہے. تو اصل میں جو ٹریفک کے جو معاملات ہے, جو ہم لوگ ہیں نا جی, پرائیویٹ لوگ جو شہری ہیں, یہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, اور دوسرا جو رکشے والے ہیں وہ رکشہ میں ٹنگا جا کھڑا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک میں مسئلہ آ رہا ہے. جی بالکل. وہ روڈ نہیں لگانے کے باوجود بھی میں خود جا کے ڈیوٹی دیتا تھا. جی جی. فوارہ چوک میں جا کے, مراد چوک میں جا کے, میں ہمارے بلدیہ کے ملازم جا کے ڈیوٹی کرتے تھے. اصل میں آپ کو ادھر بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نئے آنے والے لوگوں کو مشورہ دیں کہ آپ کس طرح نظام کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکا شہر میں تجاوزات بہت زیادہ ہے. جی وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, جو سیاسی بندہ آئے گا نا جی, وہ کبھی اس چیز کی طرف دھیان نہیں کرے گا. جی بالکل. کیونکہ جس نے سیاست کرنی ہے وہ اگر لوگوں کی انکروچمنٹ ختم کرے گا, کسی کی بلڈنگ کرا دے گا, جی تو وہ ساری عمر اس کو نہیں بولے گا. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ انتظامیہ کا کام ہے, لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے. جی جس طرح جنیجو صاحب آئے تھے, اصل جنیجو صاحب آئے تھے, وہ صرف کیا کرتے تھے, آپ خود جو ہے وہ دفتر میں بیٹھتے تھے, ان کی سرکاری گاڑی ون وے پہ ہی گھومتی تھی. جو ون وے توڑتا تھا اس کو ادھر ہی جرمانہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو 10 دن بعد سارا شہر. بالکل. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, یہ شعور کی ضرورت ہے. ہم سارا جب بیلا والا سے آگے جاتے ہیں بغیر بیلٹ لگائے ہم گاڑی چلاتے ہیں. جب موٹر پہ ڈرائیو کرتے ہیں نا جی, سب سے پہلے ہم بیلٹ باندھتے ہیں. کیوں کہ ہمیں پتہ جی دیکھ لیا جرمانہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ ہمارے ہر بندے کی ذمہ داری ہے خود ہی کہ ہمیں, یہ ہمارا شہر ہے, ہمارا گھر ہے, اس کو ہم صاف کریں. ہمارے سینٹری ورکر ایک محلہ دے دیا ان کو یہ صاف کرنا ہے. ابھی وہ صاف کر کے دوسرے محلے میں بھی نہیں جاتے, تو پھر وہی حال ہو جاتا. ہم لوگ کھاتے ہیں دلالوں ہو گیا. اصل سے شعور کی ضرورت, ہر بندے کی فرداً ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھے. میں نے دیکھا جی کہ صبح لوگ الحمدللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, گھر سے نکلیں گے صبح 5 بجے نماز پڑھنے کے لیے, اور چادر میں ایک چھاپر رکھیں گے, جاتی دفعہ وہ کوڑے کا چھاپر چوک میں رکھے تو نماز پڑھنا چاہیں گے, نیکی بھی کرنا چاہیں گے, ساتھ مزے بھی کرنا چاہیں گے. لیکن اس لیے ضروری یہ ہے کہ صفائی بھی نصف ایمان ہے. جی. تو یہ ہم جب تک ہم ڈسکا شہر کے لوگ یہ اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے, ادھر 1000 2000 سینٹری ورکر بھی لیں پھر بھی یہی حال ہوگا. اچھا صاحب, آپ کیا کہیں گے صفائی کے بارے میں, ہمارا دین کیا کہتا ہے صفائی کے بارے میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. رستے کی صفائی, گھر کی صفائی, باہر کی صفائی, بدن کی صفائی, نظر کی صفائی, اور دل کی صفائی, دماغ کی صفائی, یہ سارے کا سارا اسلام کا جو لیکچر ہے نا, اللہ پاک نے انبیاء کے جو ذمہ داری بیان فرمائی ہے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو مین جو رستے کا, سڑک کا معاملہ ہے, اس میں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. جی بالکل. جس وقت عوام جو ہے وہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو ذمہ دار آدمی کتنی ذمہ داری ادا کریں گے. جی بالکل. ایک آدمی اپنی کوٹھی بناتا ہے, کوئی 10 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے, لیکن 10,000 روپیہ اپنے رستے پر خرچ نہیں کرتا. جی ہر بندے کی ذمہ داری ہے, فرداً فرد ہر بندہ کوشش کرے گا, گھر سے شروع کرے گا تو پھر یہ سارا محلہ صاف ہوگا. بالکل. ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے تو وہ فٹ جگہ جڑی ہے نا گلی والوں پا لینا, سڑک والوں پا لینا, وہ اپنا رستہ بند کر لینا, حتیٰ کہ کئی جگہ دے اتنے اسی طرح رستے تنگ ہوئے نے کہ
2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਥੜਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਥੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ اور رستے تے رکاوٹ کرنی ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے دین کی بات کری ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے رستے وچوں روڑا ہٹا دیتا جی اللہ پاک نے یہ پار انہوں جنت کا داخلہ عطا کر دیتا. ایک آدمی جا رہا سی تو رستے دے اندر ایک درخت کی ٹہنی رائی مسافراں نوں اڑدی سی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے ارادہ کیتا کہ یہ ٹہنی اڑدی ہے تو میرے کو چیز کوئی نہیں, میں دوبارہ جدو آواں گا کواری کہاڑی لے کے آواں گا اینو کٹ دیاں گا تاکہ مسافراں نوں پریشانی نہ ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ گھر گیا تے ادھر واپس آن تو پہلے ہی فوت ہو گیا, اللہ پاک نے اس نیت دے پر انہوں جنت عطا کر دی. اور ایک بات یاد رکھو دین دے اندر جتنا کسے کام دے کرن دا ثواب ہے اتنا او دے مخالف گناہ بھی ہے. جی بالکل یہ بہت بڑا گناہ ہے. رستے دی صفائی ہر ایک دی ذمہ داری ہے کہ جڑے غیر مسلم نے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم نو اپنایا اور وہ صفائی کرتے ہیں. اللہ پاک ساڈے معاشرے دے اندر یہ شعور پیدا فرمائے کہ ہر آدمی جڑا صفائی وال توجہ دے یہ ایک ایمان دا حصہ ہے. جی بالکل اس میں شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہمارے ناظرین جو ہمارے شہر والے محلے میں ہر بندے کو چاہیے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کو بھی صاف رکھے. جب ہر بندہ اپنے گھر سے محلے سے شروع کرے گا اس طرح ہمارا سارا شہر بھی صاف ہو جائے گا. تو عاطف صاحب سیوریج کا مسئلہ ہر کوئی بلدیاتی سطح پر بند کرتا ہے. آپ کو تو اچھی نگرانی یا بابا جی کے ساتھ ملا, کیا تب یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ جو سیوریج ہے ٹچ کر دی اس میں نے بہت زیادہ ورک کیا. جی ٹھیک ہے جی. جو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے. سیوریج جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 فٹ کی اور 2 فٹ کی سارے شہر میں سیوریج. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اس کی گہرائی تقریباً 20 سے 22 فٹ نیچے چلی گئی, اتنی پرانی سیوریج بن گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو بجٹ ہے نا جی بلدیہ کا, بلدیہ کے بجٹ سے کبھی بھی سیوریج شہر کی نہیں ڈر سکتی. ٹھیک ہے. جب تک یہ اس کی خصوصی گرانٹ ہوتی ہے یا سیون دے یا ایم پی ایم ایل لگائے. تو خواجہ صاحب تقریباً کتنی جی میں بتاتا ہوں جی کتنی گرانٹ ہو جائے گی تو یہ مسئلہ حل؟ دیکھیں جب ہم نے ادھر ایسٹیمیٹ لگوایا تھا اس وقت تقریباً 58 کروڑ کا ایسٹیمیٹ لگا تھا. 58 کروڑ جو ڈسکا شہر میں جو سیوریج کے لیے. اور الحمدللہ یہ سارا کام میرے پاس پڑا جی. یہ جو ابھی سیوریج شروع ہوئی ہے ڈسکا میں ملکہ محلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر گلا شہر والا ہے شروع ہو گئی ہے, سمے روڈ پہ ہوئی ہے 2 جگہ پہ سیوریج. یہ سارے ایگریمنٹ کنٹریکٹ جو میرے دور کے اوپر میں ورلڈ بینک کا جو 6 ارب 25 کروڑ روپے کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں میرے سگنیچر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اصل میں 5 سال میں انہوں نے کرنا ہے. اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ 6.25 ارب روپیہ انشاءاللہ ڈسکا میں لگے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اور بڑے اچھے طریقے سے لگ رہا وہ. اس میں یہ ہے کہ ڈسکا شہر کی ساری سیوریج جو ہے انشاءاللہ وہ 6 فٹ کی ہوگی. پائپ جو ہے وہ 6 فٹ کا ہوگا. اس کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آبادی کافی ہو گئی ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سال اور لگیں گے. کوئی گرانٹ لائے نہ لائے, کوئی ایم پی لگائے ایم این لگائے نہ لگائے, یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈسکے کی جو سیوریج کا مسئلہ یہ جلدی جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. تو خواجہ صاحب جہاں سیوریج کا مسئلہ وہاں آپ نے دیکھا عوامی روڈ جہاں کے سارے ڈسکے کا پانی جو ہے نا وہ جب بارش ہوتی ہے نا سارا عوامی روڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ ابھی تو عوامی روڈ کے اس نے سڑک بھی خراب کر دی, کھاڑ دی ہوئی ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جی ہماری جو ڈسکے کی پہلے یہ حالت میں تھی. جب سے یہ باہر والا جو مین روڈ بنا ہے یہ ڈسکا شہر سے تقریباً 2-3 فٹ اونچا چلا گیا. ابھی دیکھیں کہ جسر والا سے لے کر جسر والا سے جب بارش ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں ابھی برسات میں جب بارش ہوتی ہے موقع ملا دیکھیے تو اس طرح ادھر سے جسر والے سے پانی آتا ہے. نالا بنا ہوا ہے ساتھ ساتھ, نالے میں نہیں پانی جاتا. سڑک کے اوپر سے پانی اس طرح آتا ہے جس کا سیلاب آ رہا ہے. وہ سارا ادھر آتا ہے. پھر جناح چوک کا مندرا والا کا پانی سارا یہ کالی روڈ پہ آ کے گرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے, گھروں کے اندر آ جاتا ہے کالی روڈ پہ. اور وہ جو یہ جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریسٹور شو کریں ادھر بھی ہمارے دور میں ہم نے جو نا اسکیم تیار کی تھی اس کا ایک ہی حل ہے
ये जो रंगावला नाला है ना जी। जी, रंगावला रोड वाला नाला जो इस इलाके की का पानी खींचता जी। है, वो आगे से बिल्कुल बंद हो गया हुआ है। ठीक हो गया। वो क्योंकि हम पैसे इसलिए नहीं लगा सकते कि वो डस्का से बाहर था। ठीक है। उस वक्त की जो हमारी जो हिनार से वाली थी डिस्ट्रिक्ट नालों से रिक्वेस्ट की, जी MP साहब को भी कहा, MLA को तो हमने बोला नहीं था, जी तो उसको भी कहा कि आप थोड़ा सा 35-40 लाख का काम है, ये नाला सीधा कर दे, तो ये सीधा जाके भूपा वाले गिरेगा, उस नाली में गिरेगा। ठीक है। इसका लेकिन मुश्किल हाल एक यही है कि इधर से एक 2.25 किलोमीटर का नाला बने, जी ठीक है जी, वो सीधा जाके राजा कमान वाले सैफल में गिरे। ठीक हो गया। ठीक है जी, क्योंकि राजा कमान जो सैफल है ना वो डस्का से तकरीबन 4 फुट गहराई में है। तो ख्वाजा साहब उससे पहले वो तो आगे का मसला है ना, तो उससे पहले अवामी रोड है ना। जी मैं वो बता रहा हूँ जी, काली रोड का पानी उधर से आता है जी, इधर का पानी आगे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, आगे नहीं निकल सकता। आगे नहीं निकल सकता। जी ठीक है जी, और जो पुराना डस्का है वो जाता है सारा जी ये सबने रोड से ये निकल के इधर से सीधा जो है ना निस्बत रोड से पुराना डस्का का सारा पानी उधर आता है। अभी उधर से टर्बाइन को आगे ले गए हैं, जी ये भी वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम से काम हो रहा है। ठीक है। तो उसमें जो है ना सीवरेज बढ़ा डाल रहे हैं और नई मोटरें लग रही हैं, जी बड़ी मोटरें लग रही हैं। दूसरा मसला ये होता है, जब देखें जब मैं चेयरमैन था ना जी, तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि 2-3-4 घंटे बाद पानी निकल जाता है। जी बिल्कुल हो। उसका हमने ये स्कीम की थी कि जब बरसात में बारिश होती है ना जी, तो बारिश के साथ जब पानी ज़्यादा होता है तो तूफान आता है, तो लाइट बंद हो जाती है और मोटरें बंद हो जाती मोटर बंद हो जाती है। हैं। उसके लिए हमने जनरेटर खाए थे आपने। 3 माह के लिए हमने जनरेटर किराए पे लेके वो उधर खुआए थे। हाँ अभी हमने जनरेटर जो है ना जी उस वक्त जो पिटीशन ली थी उसमें हमने वो जो वर्ल्ड बैंक को कहा था, तो उन्होंने अभी मेरा ख्याल है 2 जनरेटर आ चुके हैं, जी। 3 अभी और आए हैं। ठीक हो। अगर वो 5 जनरेटर भी लाइट जाए और जनरेटर चलते रहे मोटर चलती रहे जी तो पानी जल्दी निकल जाता है। तो ख्वाजा साहब ये जो टर्बाइन अवामी रोड पे ये कब तक जैसे उठाई जाएगी? ये बस ही वो आगे काम हो रहा है। कितनी देर का रहेगा प्रोसीजर? जी अभी मेरा तलक तो नहीं है उधर कोई भी। नाले तो होता है ना, आपको पता तो होता ही है। नहीं जी, इन्होंने जून तक ये सारे काम मुकम्मल करने हैं, क्योंकि जो हमारा माली साल शुरू होता है वो जून से शुरू होता है, जुलाई से नया साल शुरू हो जाता है। तो ये जून तक ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुए सेवरेज वाले ये सारे इंशाल्लाह उन्होंने मुकम्मल करने हैं और ये मुकम्मल होंगे। जी हम सब आपकी तरफ आते हैं। आपने देखा कि चंद रोज पहले एक औरत मार्च हुआ था जिसमें हुकूमत ने आप उस पर पाबंदी भी लगा दी है। तो इस औरत मार्च के हवाले से औरत आज़ादी मांगती है, कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्द, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये लिबरल किस्म के लोग ने जो कि इस चीज़ का मुतालबा करते हैं। तो आज़ादी जिस कदर इस्लाम ने दी है, किस चीज़ की आज़ादी? मैं सुन रहा सा कि बाप तो आज़ादी, भाई तो आज़ादी, रिश्तेदार तो आज़ादी, हुकूमत तो आज़ादी, जी ऐसे ही। कि बिल्कुल आज़ादी जी सानू हो गई। जी बिल्कुल। जबकि इस्लाम ने कितने बड़े हकूक दिते ने औरत को कि औरत दी हिफाजत वास्ते पूरा खानदान उहदे वास्ते 24 घंटे जी निगरान है। बिल्कुल। बेटा जड़ा खिदमत गुजार है, भाई जड़ा निगरान है, बाप निगरान है, रिश्तेदार जड़े ने वो निगरान ने, और बेटी वास्ते हर वक्त इस्लाम के अंदर ताबेदार ने। और मैं समझना कि इस्लाम के अंदर बेटे नालों ज़्यादा अहमियत जड़ी है बेटी नूं दी जा रही है। और ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम है। वो किहड़ी आज़ादी चाहदियां ने? ये आज़ादी चाहदियां ने कि साडे नाल कोई भी होवे ते कोई साडा भरा मगर ना आए, कोई बाप मगर ना आए। जदों आज़ाद होणगियां, जदों भा वेखो जी, अगर भरा की गल मनी जाएगी तो भरा भैन के पिछे जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा तुहाडा एक ताल्लुक है, तुसीं मेरे नाल हमदर्दी करोगे, मैं तुहाडे नाल करांगा। जदों तुसीं मेरे नाल हमदर्दी नहीं करोगे तो मैं तुहाडे नाल किवें करांगा? तो अब सबक मैं देख रहा था टीवी पे कि एक किसी टीवी चैनल का ना नुमाइंदा किसी औरत से सवाल कर रहा था, तो वो औरत कह रही थी कि जो मेरा खामद है ना, जो मेरा जिस्म मेरा, इसमें मर्जी मेरी चलनी चाहिए। जो मेरा खामद है मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस पे भी आप क्या कहते हैं? इस पे हमारा दीन क्या कहता है? देखो, ये तो हर मुसलमान ने गैर मुस्लिम इस बात को तस्लीम करता है कि कायनात को पैदा किने किया है। जी अल्लाह पाक ने एक बात फरमाई, अला लहुल खल्क़ु वल अमर, जी
خبردار خالق اللہ ہے تو حکم بھی اللہ اسی کا چلے گا، قانون بھی وہ ہی چلے گا۔ بالکل تو اللہ پاک نے جڑا قانون بنایا دے وچ عورت دی بھی عزت ہے، مرد دی بھی عزت ہے۔ تو جہڑیاں یہ کہندیاں میرا جسم میری مرضی، جی جے تے اپنی مرضی نال پیدا ہوئیاں نے، انہاں دے کوئی پیدا کرن والا نہیں ہے، جی اپنی مرضی نال پیدا ہوئیاں نے، تے پھر انہاں دا بالکل حق بندا نعرہ مارن دا۔ جی اگر انہاں دی موت انہاں دی مرضی نال ہوندی ہے جی پھر انہاں دا حق بندا نعرہ مارن دا۔ پھر انہاں دا اگر اپنے جسم دے اوتے یہ جسم انہاں دا ہے، مرضی انہاں دی ہے، کیا بیماری انہاں دی مرضی نال ہوندی ہے، جی تکلیف انہاں دی مرضی نال ہوندی جی ہے، بالکل موت انہاں دی مرضی دے نال ہوندی ہے۔ اگر انہاں دی مرضی چلدی ہے جسم دے اوتے تے پھر مرن نہ نا، جوانی دے اندر کیوں مر جاندے نے؟ تو سب حکومت پاکستان نے نا اس وقت انہوں نے اس چیز میں بندی لگائی، جو بندہ ان لوگوں کی سپورٹ میں بولے گا نا میڈیا پہ آ کے، اس میں بھی حکومت نے بندی لگا دی۔ اس بارے میں حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اسلام دے خلاف بولے، جی قرآن دے خلاف بولے، یہ سارے دا سراسر اسلام دے خلاف ہے۔ جی تو اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی اللہ پاک نے اس امت کو خاص فرمایا، اس کے بعد نبی نہیں آنے، ہر بندہ مبلغ ہے، صرف علماء مبلغ نہیں۔ جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو ایک مسئلہ بھی یاد ہے دوسرے تک پہنچائے۔ تو ہر ایک دا برائی نو مٹان دا فرض بنتا ہے، برائی پھیلان دا فرض نہیں بنتا۔ ہوں ایک بندہ کہتا میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہاں وہ کرا، تو یہ ملک پاکستان ہے، زمین دے گندے خطے بھی آئے ہیں، جی تو گند جڑا ہے گندی جگہ تے رکھی دا ہے، پاک چیز جڑی ہے پاک جگہ تے رکھی دی ہے۔ جڑے گندے لوگ نے وہ اس پاک سر زمین دے اندر رہن دا حق رکھتے ہیں، جڑے نپاک لوگ نے انہاں دا ایتھے حق نہیں بنتا، وہ نپاک جگہ تے چلے جانا۔ ایسے نپاک معاشرے دنیا دے اندر موجود نے۔ جی تو خواجہ صاحب جڑی این جی او یہ جو این جی او ہیں جو یہ اس اداروں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جو اس طرح کے بندے پیدا کرتے ہیں، اس کے بارے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اور سر گل ہے کہ یہ ساریاں جڑے اسلام دشمن لوگ نے، جی مغرب دیا چالاں نے، یہودیاں دیا چالاں نے، یہ پیسے کے ذریعے ساڈے اتنے 2 نمبر طریقے کی این جی او بنا کے تے ورک کر رہے ہیں۔ جی جی تے انشاءاللہ جڑا مشن خان صاحب لے کے چلے نے جی جی ریاست مدینہ کا، تو اس طرف گامزن نے۔ جی بالکل، یہ تو ابھی جو بندی لگائی ہے یہ ہاں جی الحمدللہ میں سمجھنا کہ جڑا وین خان صاحب ہے جی اس تو بہتر بھی نہ کبھی کسی سیاسی عہدے کا ہوا جی تے نہ کسی کا ہو سکتا ہے۔ جی تے انٹرنیشنل لابیاں کام کر رہی ہیں تے انہوں کی کوشش ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی ٹھیک ہے جی، اسلام کا بول بالا ہے تے اس چیز کو نقصان پہنچانے واسطے جی یہودی لابی نے وہ انویسٹمنٹ کر کے جو گل چلاتے ہیں۔ جی تو عادل صاحب بازاروں میں جہاں اتنا رش ہوتا ہے وہیں ہر طرف پانی بھی کھڑا ہوتا ہے، تو رش والی جگہ پر صفائی کے اقدامات کیسے کیے جائیں؟ یہ ذرا ناظرین آپ سے اور جناب بات یہ ہے کہ یہ جو رش ہے جو ہمارے بازار ہیں، پھر بعد میرے دور کی طرف چلی جائے گی کہ دیکھیں جو میاں شریف صاحب ہیں صدر ہیں، ان کی انتظامیہ تھی، بازار ٹھہرا تھا، جتنے بھی بازار کے تاجر حضرات ہیں، یہاں تک کہ میں نے تو صفائی کے لیے جو ہمارے اسکول تھے، جی پرائیویٹ سرکاری اسکول تھے، ان کے ہیڈ ماسٹر کو، پرنسپل کو، کالجوں کے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک مہربانی کیا کریں کہ ایک جو ٹائم نا کچھ مخصوص کر دیں جی کہ جو آپ ہمارے بچوں کو اس کے متعلق بتائیں، صفائی کے متعلق۔ دیکھو میں جاپان گیا ہوں، جی میں 18 دن رہا، ٹھیک ہے جاپان دے اصل جاپان دے ویسے سارے تو 1000 سال لگے ہوئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ جاپان دے وچ سکول دے بچیاں دا ایک پیریڈ جڑا نا جی وہ صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک جاپان دی سڑکاں ساڈے گھر دے اندروں ہی صاف نے، ٹھیک اتنے قانون دی بالادستی، جی جی ٹھیک ہے جی۔ انہاں دا ایجوکیشنل سسٹم بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے تسی دیکھو وہ جاپان دے وچ کہ جدوں بچے نے تیسری کلاس چلا جانا ہے، جی وہ ایک سبجیکٹ ہے کہ کلاس روم کے باہر انہیں ٹیبل لگایا جی بچے نے،
ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 9th ਕਲਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਕ ਹੀ ਹੈ, जी। तू उसे इन्ने घंटे काम करना तो इन्नी पे तो मिलेगी। तो ख्वाजा साहब वो जो उधर का निज़ाम है, हाँ जी, तो हमारे लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं हो जी सकता? मैं दस लगा ਤੁਹਾਨੂੰ वो इसलिए नहीं हो सकता कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ जी ਉਹਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, जी ਹਾਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਝ ਛਾਪਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ। जी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਰਾਤ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਸਲਿਪ ਕਰੇਗੀ, बिल्कुल ਇੰਨਾ ਛਾਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। शाह पर इंतजार ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, जी ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ जी वो सब ਹੈ। ਸੇਵਰੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਰੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, जी ਮगर ਅਸੀਂ ਸੇਵਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ये चीज़ें भी इसमें से निकली हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਫਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਰੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ये दस्का के बाद शऊर लोगों का काम है। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं। जी तो आप सब हमारा इस्लाम औरत के हकूक़ के बारे में क्या हुक्म देता है? औरत के हकूक के नबी सलाम ने फरमाया जो मर्द अपनी औरत के नाल ज्यादती करता, जुल्म करता, ਉਹਦੇ अखराजात पूरे नहीं करता अपनी हैसियत के मुताबिक, क़यामत वाले दिन वो भी मुजरम है। तो जिस तरह साडे मुआशरे के अंदर औरतों के उत्ते जुल्म होंदा है, ज्यादती होंदी है, और नबी सलाम की बेसत तो पहले, इस्लाम तो पहले कितना ज्यादा जुल्म सी, ये तहफ़्फ़ुज़ किने दिता है? इस्लाम ये इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिता है। जी बिल्कुल तो आज़ादी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਰਬਲਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਰਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਮਹਿਰਾਬ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल। तो इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर औरत भी सलामत है, मर्द भी सलामत है, बच्चे भी सलामत ने, बुढ़े भी सलामत ने, हर एक इस्लाम के अंदर सलामत है। बिल्कुल इस्लाम के अंदर सलामत है सर। तो ख्वाजा साहब इस औरत मारिज के बारे में आपको कुछ कहना चाहिए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जी ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, बिल्कुल ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सुभान। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, जी बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਧਾ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਆਸਮਾਨ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ
ਜੋ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਨ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮਸਲਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾਸ਼ੀ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਰਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੀਅਤ ਹੈ। ਜੀ ਔਰਤ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 50 ਊਂਠ ਦੀਅਤ ਹੈ। ਜੀ तो ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? 100 ਊਂਠ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50 ਊਂਠ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਖਾਮਦ ਬਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਔਰਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਹਫਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਔਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੁਭਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ तो ਅੰਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ है। जी बहुत शुक्रिया आप अल्लाह पाक ने औरतों को समझने की तौफीक दे। पाशी साहब, सुनने में आ रहा था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल होने जा रहे थे, जबकि आपने कुछ अगले दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसकी क्या वजह बनी, ये भी नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं। ਅਸਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਹੈ। जी ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जी ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ एमएनए रहेगा ਤੁਹਾਡਾ। तो खालिद साहब, आपने भी तो सोचा ना मुस्लिम नून में जहाँ शामिल होने के लिए, सोचा था ना आपने भी? सर मैं दस लगा ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਨੂੰ, जी ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, पूरी नहीं। ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਡਸਕੇ ਦਾ ਕਾਲੀ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, जी ਐਡਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡੋ, जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿਓ। तो खालिद साहब, पहले उधर हर बंदा यही कह रहा है ना कि रोड बनने से पहले सीवरेज का काम होगा तो फिर रोड बनेगा ना। अभी आप रोड बनाएंगे, उस पर पैसा खर्च होगा, उसके बाद फिर चंद दिन बाद, 1-2 माह बाद, 6 माह बाद आप फिर उसको तोड़ेंगे सीवरेज के लिए। तो उधर अवामी रोड वाले लोग ये क्या रहे हैं कि पहले सीवरेज इसमें डाल लें, उसके बाद आप सड़क बनाएं। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, जी ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। जी ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। खालिद साहब, उसको अवामी रोड को तोड़ने की जरूरत क्या पेश आई पहले? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ,
وہ آدھے جی ووٹ ہی اس لیے ملنے نے جی پہلے بناؤ. جی تو وہ تو بندہ جب الیکشن شروع ہو جاتا ہے وہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا کوئی بھی. چلو وہ گل دوسری سائڈ چلی جانی لمبی ہو جانی ہے. تے دیکھو میں تے کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا نام جا رہا سا. مسلم لیگ نون کی قیادت اعلیٰ قیادت میں رابطے سی. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن میں یہ دیکھا کہ یار پچھلے 25-30 سالوں تو اس شہر کے نال اس حلقے کے نال نون کی گورنمنٹ کے وچ رہ کے کی کیتا ہے. لیکن سب سارے سوچنا چاہیے. دیکھو گل سنو سانو سب تو پہلے اپنے محلے کا سوچنا چاہیے جی بالکل پھر شہر کا سوچنا چاہیے. بندے کو شخصیت دیکھ کے ووٹ دینا چاہیے جی بالکل کہ کیا یہ شخصیت اس قابل ہے بالکل جی بالکل کہ انہوں ووٹ دئیے. دیکھو میں سمجھنا کہ ملی صاحب گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ سن. جی میں سمجھنا کہ سانو سارے دوستوں سارے شہر میں ملی صاحب کو ووٹ دے کے جی انہوں جتانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جتانا چاہیے کہ ملی صاحب سرکاری کینڈیڈیٹ نے سرکاری پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے. اگر علی ارشد ملی ایم ایل اے بن جاتا ہے تو سارے شہر کی سارے علاقے کی صورت بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو ویسے بھی جو ملی صاحب ہم نے وزٹ کیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملی صاحب نے پہلے بھی آئے ملی صاحب نے کام کروایا تو اگر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جڑے نے وہ خدا نخواستہ جیت بھی جاتے ہیں خدا نخواستہ وہ تو ڈبل سواری جو موٹر سائیکل بندہ نہیں چلا سکتے اور لاکھی کا کی کام کریں گے. اس لیے سانوں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو 2 سال کی گل اب کوئی یار ٹائم آئے گا پھر انہوں ووٹ دے رہے لیکن ہوں اس ٹائم موقع ہے اپنے شہر میں اپنی تحصیل میں بہتر کرنے. اس لیے میں سمجھنا کہ میں پی ٹی آئی کی اس لیے گیا کہ یار چلو یہ بندہ جیتے گا سارے علاقے کی جی محرومی 30-35 سال کی بندہ ختم کرے گا. اگر بندہ ختم نہیں کرتا 2 سال بعد پھر دوبارہ الیکشن ہے پھر بندہ اپنا ووٹ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملی صاحب کے آنے سے یہ سارے کام ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ. دیکھو گل ہے کہ ملی صاحب نے ناراضگی بھی رہی سیاسی مخالفت بھی رہی ملی صاحب نے. لیکن میں سمجھنا کہ جڑا وہ 5 سالہ دور سی علی ارشد ملی کا چوہدری ممتاز کا وہ دس کے تحصیل کا تاریخی دور ہے. ٹھیک ہے سارے کام میں نظر آ رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں کوئی لکی چھپی گل نہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھو لوگ کما میں ووٹ نہیں دے رہے. اگر کما تو ووٹ مل جائے تو مسلم لیگ پاکستان کی سب تو بڑی جماعت ہونی چاہیے. بالکل انہوں نے بہت کام کروایا اپنے دور میں. لیکن بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اگے نوں حالات بہتر ہوں گے. لوگوں کو شعور آ رہا ہے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں یار شعر نہیں شعور ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے شعور کی ضرورت ہے سانوں. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی گل نہیں یہ میرا دادا نون لیگ میں ووٹ دینا سی میرا ابا بھی نون لیگ میں ووٹ دینا. تو فیض صاحب آپ ابھی ہمارے سی صاحب بالا فیض صاحب آئے ہیں ڈسکا میں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے ڈسکا میں کیا کر سکتے ہیں؟ گل ہے کہ یہ جڑے اے سی صاحب نویں آئے ہیں ینگ ہوئے جی سمارٹ ہے جی کام کرنے کا شوق. ٹھیک ہے. آصف صاحب چلے گئے آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں نا کس طرح. آصف صاحب چلے گئے آصف صاحب نے اسی چلا گیا لیکن میں سمجھنا وہ عوامی آدمی سے وہ بھی 9 سال میں تھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اندر ایک جذبہ سی. ٹھیک ہے. آصف صاحب کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے اندر جذبہ سی کہ میں کچھ کر کے جاؤں. یہ بڑے اچھے کام انہوں نے کیتے بڑی محنت تھا گھر کو بندہ سیوریج کے اتنے کھڑا ہو کے سیوریج چلانا گیا سارے شہر میں پتہ ہے. میرا تو مشورہ انہوں نے آئی نویں آنے والے سی صاحب نے کہ جی سب تو پہلا جا ٹریفک کا نظام ہے یا کوئی سکول کالج ہونے کچھ لگ جانے نے جی بالکل وہ ساڈیاں بچیاں بیٹیاں بھنوں بڑے مشکلات جی سامنے آتی ہیں صرف اس ٹریفک کی وجہ. بالکل یہ ٹریفک دسکے کی کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے بالکل کوئی مشکل کام نہیں. تو آپ ان کو مشورہ دینا ہے کہ وہ کس طرح. میں انشاءاللہ میری ملاقات ہونی ہے پھر بیٹھ کے نال ہمارے ناظرین میں جانا چاہیں گے کہ آپ ان کو مشورہ کیسا دیں. سر میں اپنے شہر کے باسیاں ایک گل کہاں گا کہ یہ ساڈا شہر ہے جی اساں اتنے جینا ہے اساں اتنے مرنا ہے. شہر صاف ہوئے گا شہر خوبصورت ہوئے گا ساڈیاں بیٹیاں دے ساڈیاں بھیناں دے رشتے اچھی وڈے شہر تو دسکے شہر آن گے. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دسکا خوبصورت ہوئے گا تو خوبصورت لوگ آن گے اتنے رشتے کرن گے سارے آستے آسانیاں ہونگیاں
ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ अपना फर्ज अदा कर दो, तुसी अपना फर्ज अदा करो। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने ख्वाजा साहब की बातें सुनी, वो सबके लिए काम करने वाले हैं। हम सब के मिल के काम करेंगे तो हमारा शहर खूबसूरत से खूबसूरत तर बनेगा। तो इसलिए हर बंदे की जिम्मेदारी है घर से शुरू करके फिर पूरे शहर को साफ करेंगे। तो अब साहब आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छी नसीहत करना चाहेंगे? बस इस्लाम के अंदर साडी कामयाबी है। जी हर आदमी ਨੂੰ मर्द औरत बच्चों ਨੂੰ अगू रमजान आ रहा है, जी हर एक ਨੂੰ नमाज पढ़नी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल अगर दरवाजे ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। जी बिल्कुल ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ जी ਕਰਦੀਆਂ। बिल्कुल तो यह तो जदीद दौर है, पक्कियां सड़क पक्के मामलात ने। और एक अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत किसी जगह ते सड़क बनाती है, गली बनाती है, जी तो आवाम जिहड़े ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी ਤੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ जी ਹੈ। बिल्कुल नाज़रीन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कही। ख्वाजा साहब ने भी शहर की तरक्की के लिए बहुत सारी बातें आपको मशवरे भी दिए। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारा नंबर इनबॉक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे और मेरे साथ हमारे नाज़रीन को, हमारे मेहमानों को इजाज़त दे दी है। अल्लाह हाफ़िज़।